گمان نہیں آنا چاہیے کہ میرے پاس کچھ ہے اور میں کچھ کر رہا ہوں۔ یہ میں والی بیماری کبھی بھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ میں والی بیماری آ گئی تو پھر اس سے نکلنا اور اس سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی زیادہ مال والا محبوب نہیں ہے، کوئی زیادہ عبادت والا اتنا محبوب نہیں ہے، یا پھر زیادہ دولت اور ثروت کا مالک وہ محبوب نہیں ہے، یا پھر دنیا کے بڑے اقتدار والا وہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ عزت والا، شرافت والا، بزرگی والا رب کی بارگاہ میں وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہی اللہ کو محبوب ہے، وہی اللہ کو پسند ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ انعام عطا فرماتا ہے۔ پرہیزگاری سے معنی یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، ان کاموں سے رک جانا، حالات چاہے کیسے بھی ہو، کنڈیشن پوزیشن چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جو کام اللہ اس کے رسول نے منع کیے ہیں ان سے بچ جانا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بلبل راجستھان حضرت علامہ قاری شریف صاحب پالی کے رہنے والے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز آنی چاہیے عوام کی بھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی تو شروعات ہے، حضرت ابھی آئے ہیں، ابھی نعتیہ کلام پڑھیں گے اور پھر ان کی مقدس زبان سے نکلنے والے اشعار اللہ کرے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں محبت کے تیر بن کر کے اتر جائیں۔ اور آخر میں انشاءاللہ کچھ ایک نظر ڈالوں گا کہ مجلس پاک کے اندر کس انداز سے بیٹھنا ہے اور کیا حیثیت اور توجہ کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ جب ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آئے ہیں تو اب یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، بلکہ اپنے دامان کو بھر کر کے جائیں، جھولیاں بھر کر کے جائیں، اندھیرے دل کو اجالے سے مالا مال کر کے جائیں۔ دماغ کے اندر الجھنیں، تکلیفیں، جو کچھ گندگیاں ہیں وہ اللہ کے فضل سے اس مقدس مجلس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم فرمائے اور روشن ہو جائے دل بھی اور نظر بھی اور ذہن بھی۔ اس حیثیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اس مجلس کے اندر شرکت کرنی ہے، توجہ یہی رکھنے کا ہے، جانا کہیں نہیں ہے، صرف بیٹھنا یہاں پہ ہے، لیکن دھیان رہنا چاہیے کہ جو اشعار یا جو نعتیہ کلام یا جو منقبت اہل بیت کی آپ تک مہمان خصوصی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائیں گے، اس پہ آپ کا اور ہمارا توجہ رہنا ضروری ہے۔ وقت بھی ہونے جا رہا ہے، میں بہت جلدی سے سمیٹ کر کے اپنی بات کو مائک حضرت کے حوالے کروں گا۔ وقت کی پابندی یہ ایک بہت بڑا اہم رول ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ہم نے اور آپ نے اس وقت کی قدر نہیں کی ہے۔ آج ہمارا پورا معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں، اکثریت کا ماحول یہ ہے کہ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، گھنٹوں دنیاوی فالتو کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن نیک کاموں میں، بھلے کاموں میں، ذکر خدا میں، ذکر مصطفیٰ میں، اللہ کے مخلوق کی بھلائی کے لیے، بندوں کی بھلائی کے لیے، کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے یا کسی کو کوئی راحت پہنچانے کے لیے، اس کاموں میں بہت کم ہے۔ جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، ان کا کوئی نفع نہیں، بلکہ سراسر نقصان، ذہن بھی خراب، دل بھی خراب، نظر بھی خراب، ہاتھ بھی خراب، پاؤں بھی خراب، پورا معاشرہ خراب، اور ساتھ ساتھ میں دولت بھی خراب، اور پورا وقت گھنٹوں اس انٹرنیٹ کے دل دادے بن کر کے رہ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اگر ہے تو پرہیزگاری میں ہے، فائدہ اگر ہے تو تقویٰ میں ہے، فائدہ اگر ہے تو علم دین سے ہے، فائدہ اگر ہے تو خشیت الہی سے ہے، فائدہ اگر ہے تو رب کے ڈر سے ہے، فائدہ اگر ہے تو محبت رسول میں ہے، نفع اگر ہے تو محبت اہل بیت میں ہے، اور کامیابی اگر ہے تو سر کے جھکانے میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں کامیابی ہے۔ باہر بیٹھ کر کے ان موبائل کے شکار بن کر کے رہ جائیں گے تو کچھ ہاتھ میں آئے گا، اور
اور یہ انٹرنیٹ یا یہ موبائل قبر میں کچھ نہیں کر سکتے ہمارا، نہ کیڑے مکوڑے کو ہٹا سکیں گے، نہ جسم میں پڑی ہوئی دھول کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ اگر قبر کے اندر اپنے آپ کو گلے گلزار کے ساتھ اور گلستان والے بستر پہ اگر سونا چاہتے ہیں تو ان موبائل کے دیوانے نہیں بننے کا ہے، بلکہ دیوانہ اگر بننا ہے والے بیت کا بننا ہے، حسن مجتبیٰ کا بننا ہے، حسین اعظم کا بننا ہے، غوث اعظم کا بننا ہے، غریب نواز کا بننا ہے، دادا علی حجویری کا بننا ہے۔ اگر دیوانہ بننا ہے تو بریلی کے امام عشق و محمد، امام عشق و احمد رضا خان فاضل بریلی والے رضوان کا ہمیں اور آپ کو دیوانہ بننا ہے۔ میں ایک ہی بات عرض کروں گا انشاءاللہ اور گفتگو کو سمیٹ کر کے پوری کرنے جا رہا ہوں۔ جس مقدس ہستی کا اور جس عظیم شخصیت کا ہم اور آپ ذکر خیر سننے کے لیے آئے ہیں، ان کی طبیعت، ان کی کیفیت، ان کی حالت، ان کا رہنا، ان کا سہنا، ان کا انداز کیا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے اور سورج نکلنے تک آپ وہیں پہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ سورج نکلنے تک آپ وہیں پہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور جب سورج نکل جاتا تو نماز سے فارغ ہو کے آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے اور پھر آنے والے لوگوں کی ملاقات لیتے اور ان کی پریشانیوں کا حل بتاتے۔ فجر کی نماز کے بعد نماز بھی جماعت سے پڑھی اور پھر اللہ کا ذکر بھی کیا اور پھر ملاقاتیوں سے ملاقات کی اور ان کی پریشانی کا حل بتاتے تھے۔ صرف ملاقات اس لیے نہیں کرتے تھے کوئی آ کر کے تحفہ دے یا نذرانہ دے، نہیں، یہ نیت نہیں تھی۔ کوئی بیچارہ درد مندہ آتا تھا، کسی کو کیا تکلیف تھی، کسی کی گھریلو تکلیف تھی، کوئی دل کا بیمار تھا تو کوئی دماغی الجھن کا بیمار تھا، کوئی سماجی کا بیمار ہوتا تھا، کوئی گناہوں سے بھرا ہوا آتا تھا، آپ انہیں نصیحت فرماتے تھے، وہ توبہ کرتے تھے اور اللہ کے دربار میں مقبول بن جاتے تھے۔ یہ آپ کا معمول رہتا تھا، اور آپ نے ایک دل میں خیال کیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے پیدل چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ گھر کا طواف نہیں کیا۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی، ایک آپ کا یہ مزاج تھا، لیکن ورنہ تو آپ کی شان میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے۔ امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب جنتیوں کے سردار ہیں تو پھر اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنا خوف خدا اور اتنا خشیت الہی سے اپنے آپ کو سرشار رکھتے تھے کہ ہم اور آپ ان کی حقیقت کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ فرماتے یہ خیال آنے کے بعد ارادہ کیا، لگاتار 20 مرتبہ آپ نے پیدل چل کر کے اللہ کے مقدس گھر کا طواف کیا اور حج کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ گئے نا تو مقام ابراہیم کے پاس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور وہاں پہ آپ بیٹھ کر کے جو دعا مانگی اور زاروں قطار روئے اور ان کی بارگاہ میں التجا کی، ہے مولا تیرا ایک حقیر بندہ، تیرے در کا ایک فقیر تیرے دربار میں حاضر ہے۔ زاروں قطار رو رہے تھے، یہ تیرے در کا فکاری، تیرے در کا حقیر بندہ، اہل بیت کی وہ مقدس ذات، جنتیوں کے سردار، اور جب دعا مانگ رہے تھے تو آنسو تھم نہ رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے، رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے۔ ارے جنت کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے، ان کے نانا نے جنت کا پورا حق انہیں دے دیا، اس کے باوجود بھی زاروں قطار رونے کا عالم یہ تھا کہ کوئی بہت بڑا گنہگار انسان رو رہا ہے۔ لیکن اے مسلمان، کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا، کبھی اپنی زندگی پہ نظر ڈالی کہ کہاں ہمارا دن گزرا، کہاں ہماری رات گزری، کہاں ہماری نشست تھی، دن میں نے کیا کام کیا، صبح کیا کیا، دوپہر میں کیا کیا، ہوٹل پہ بیٹھ کے کس کی غیبت کی، کس کی گلہ کی، کتنوں کے دل دکھائے اور کتنوں پہ الزام لگائے، کتنوں کے ساتھ بدگمانیاں کی اور کتنوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے۔ اتنے سارے پاپ کے باوجود بھی ایک ذرے برابر بھنک تک نہیں ہوتی ہے، احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ اتنے گناہ کیے ہیں، رب
معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ قبر میں حالت کیا بنے گی؟ ذرا اس امام کو دیکھیں، حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو دیکھیں۔ آپ شبیہ پیغمبر ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہو بہو شکل جیسے ہیں۔ آپ کی زندگی کا انوکھا انداز تھا، گریہ وہ جاری کرتے، رونے کے بعد دعا سے جب آپ فری ہوئے تو باہر نکلے حرم سے، باہر جب نکلے نا تو باہر فقیر بیٹھے تھے، اور فقیر وہ روٹیوں کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے امام حسن آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ آپ فوراً بلا تکلف بیٹھ گئے۔ کھانا یہ میں نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ صدقے کا مال ہے، اور صدقے کا مال آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر صدقہ نہیں ہوتا تو میں ضرور تمہارے ساتھ کھا لیتا، لیکن یہاں غور یہ کرنے کا ہے، وقت کے امام ہیں، اہل بیت بھی ہیں، نواز رسول بھی ہیں، فاطمہ کے نور نظر بھی ہے، علی کے دل کے چین بھی ہے۔ جتنا مقام ہم اور آپ بیان کریں کم ہے، کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ بڑی شان و شوکت والے جب فقیروں نے کہا تو پاس میں بیٹھ گئے، ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ کیا آج ایسا انداز کہیں ملے گا؟ کئی غریب کم لوگوں کے پاس بڑا دین کا کوئی رہبر یا ٹھیکیدار آ کر کے بیٹھ جائے؟ نہیں بیٹھتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، شریعت اور طریقت اگر سیکھنی ہو تو اہل بیت سے سیکھیں، حسن مجتبی سے سیکھیں، حسین اعظم سے سیکھیں، جعفر صادق سے سیکھیں، زین العابدین سے سیکھیں، غوث اعظم سے سیکھیں، امام ربانی مجد الفیصانی سے سیکھیں، احمد رضا سے سیکھیں، محمود شاہ جیلانی سے سیکھیں، علی اکبر شاہ جیلانی سے سیکھیں۔ اگر یہ طریقہ سیکھنی ہے تو اہل بیت سے سیکھیں۔ طریقہ صرف نام کا نہیں ہے بلکہ اس پہ کام بھی ہونا چاہیے، عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ جب ضرورت پڑے تو فرش زمین پہ بیٹھ جائے، جب ضرورت پڑے زمین پہ لیٹ جائے، ضرورت پڑے غریبوں کو نوازنے کی تو اپنے خزانے کے سارے تالے کھول کر کے لٹا دے۔ یہی تو کیا تھا محمود شاہ جیلانی نے، اپنے خزانے سے سب کچھ لٹایا اور پھر لوگوں سے چندہ بھی لے کر کے لٹا دیا۔ ایسی دولت کو تعمیر کر دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک وہ محمود شاہ جیلانی بھی زندہ ہے۔ تو پیارے طریقت ہے اسی کا، چھوٹی سی اگر جھلک ہمارے اندر اور آپ کے اندر اگر آ جائے تو قسم خدا کی زندگی سنور جائے۔ بھاڑیا کے مسلمانوں، تھوڑی سی طریقت لے کے آنی ہے، نماز بھی قائم کرنی ہے، اور ساتھ میں ہمیں اور آپ کو اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ جب ہمارا کردار اور زندگی جینے کا ڈھنگ جب بہتر بن جائے گا، آس پاس کے علاقے کے اندر آپ کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ مصیبتیں بھی آئیں بھی وہ ڈر کے چلی جائے گی۔ یا نہیں جانا ہے، یا تو سب طریقت کے ماننے والے عمل کرنے والے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام حسن مجتبی، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھے، بہت اچھے، لاجواب لاجواب۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو حال کیا ہے وہ آپ سے اور ہم سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، ورنہ آپ کا یہ شہر نگر پالیکا ہے، تحصیل اور تعلقہ ہے، اور اس کی حالت اگر دیکھی جائے تو اللہ پاک رحم فرمائے۔ میرا یہ کوئی نکتہ چینی کرنے کا مطلب نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اور آپ کو بہتر انسان بننا ہے، دین کی روشنی میں، علم دین کے اجالے میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ہے۔ ہمارے بچے کی چال چلن سے، اس کی گفتار سے، اس کے انداز سے پتہ لگنا چاہیے ان کے اندر کیا تربیت ہے اور کیا زندگی کا ڈھنگ دیا ہے۔ قربان جائے حسن مجتبی کے اوپر 6.5 سال تک آپ نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تربیت سیکھی ہو، ان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ فقیروں کے پاس بیٹھ گئے، کھانا نہیں کھایا، پھر فقیروں کو اٹھایا کہ چلو میرے ساتھ، میں لے چلتا ہوں اپنے گھر پر۔ لے گئے اپنے گھر پہ، انہیں کھانا بھی کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد بہت تحفہ طائف دے کر کے انہیں روانہ کیا۔ اب یہ تم لے کر کے جاؤ۔
کھانا بھی کھلایا اور ساتھ میں انعام بھی عطا فرمایا. سخاوت بھی اعلیٰ درجہ کی تھی, خشیت الہی بھی اللہ پاک نے کوٹ کوٹ کے بھری تھی, اور محبت بھی بہت خوب تھی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خاطر آپ ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انعام عطا فرمایا تھا. تو قربانیوں کا ذکر آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اسی گفتگو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہوا چاہتا ہے, اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو میں 2 منٹ ایک باتیں کروں گا, جو ہمارے مہمان خصوصی آنے والے, الحمدللہ جیسا آپ کا نام ہے ویسے آپ کے کلام میں تاثیر بھی ہے. اللہ کرے کہ ان کی عمر میں برکتیں ہوں, ان کی آواز میں اللہ پاک مزید کشش اور نور اللہ پاک اتارے, اور اللہ کرے کہ یوں ہی اجمیر کی دھرتی اور پڑوس کے رہنے والے بلبل راجستھان کے اللہ پاک عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ان کے نغمے اللہ پاک 4 چاند لگا دے, لیکن جب ان کی زبانی سے نغمے کو گنگنائیں گے اور آواز کی شکل بن کر کے اسپیکر کے ذریعے سے آپ کے کانوں کو جب ٹکرائے گی, تب ہمیں اور آپ کو اپنی کیفیت کو, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو بہت حاضر اور ناظر رکھ کر کے اور توجہ کے ساتھ یہ سننے کا ہے. شریف پاروی کو نہیں دیکھنے کا ہے کہ پڑھ کون رہا ہے, انہیں نہیں دیکھنا ہے دیکھنے کا ہے. جس مصرے کے اندر, جس شعر کے اندر, جس بیت کے اندر اگر حمد خدا بندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کی اگر بات ہو رہی ہے, تو اپنے آپ پہ نظر ڈالے رب کی مجھ پہ کتنی عنایتیں ہیں, رب کا مجھ پہ کتنا کرم ہے, اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں کتنا نادان ہوں, اتنی نعمتیں پانے کے بعد پھر بھی رب کی بارگاہ میں نہیں جاتا ہوں. اور کسی مصرے کے اندر اس کے مصطفیٰ کی بات ہو اور پیار کی بات ہو, مصطفیٰ کی مہربانیوں کی بات ہو, اور مصطفیٰ کا امت کے ساتھ جو لگاؤ تھا, ایسے اگر بات آ جائے تب ذرا جھانکے تو دیکھیں کہ میرے اندر کیا چیز وہ ہے کہ نہیں. مصطفیٰ نے تو اتنا پیار کیا, اتنا ہم کو چاہتے ہیں, لیکن آج ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا بیٹھ کر کے کبھی ہم نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ مصطفیٰ آج بھی قبر انور میں اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں. اور کسی شعر کے اندر اہل بیت کا اگر ذکر ہو تب ان کی زندگی کو یاد کر کے خیال کرنا چاہیے. اس مقدس گھرانے نے قربانیاں دے کر کے دین کو بچایا. آج ہم رب کے گھر میں جا کر کے اپنی عزت, اپنے معاشرے کو نہیں بچا سکتے. بھلا کیا ہوگا اس حیثیت کے ساتھ اور اس رجحان کے ساتھ اور اس دھیان کے ساتھ اگر مہمان خصوصی کے نغموں کو اور نعتیہ کلام کو اور منقبت کو سنیں گے, انشاءاللہ تبارک و تعالی دل باغبہ ہو جائے گا. رب کرے کہ وہ نعتیہ کلام صرف آواز کی شکل نہیں بلکہ محبت اور توبہ کی شکل میں دل میں اثر کر جائے, اور صبح جب اٹھے تو سب فجر کی نماز میں انشاءاللہ